آج ہم بھی حسین پاک کی محبت میں آئے جی واہ. میرا یہ کہنا رہتا ہے، یاد رکھو، اگر کسی کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو، کسی کا مرض لا علاج ہو، کوئی ایسی پریشانی میں الجھا ہوا ہو، حسین کی محفل میں بیٹھا کرو، دل میں یہ نیت کر لیا کرو، دل ہی دل میں نیت کر لیا کرو، کہا کرو مولا حسین کا صدقہ نصیب فرما دے. آمین. دسوں لوگوں کی ایسی مثال ہے ہمارے پاس فون آئے کہ ان کے کینسر تک ختم ہو گئے. پتہ نہیں کس پہ نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اچھا میں چلوں حسین پاک، کیونکہ مجھے آگے بولنا، یہ بتا دوں حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے. ان بے وقوفوں سے کہنا، ارے وہ تو آل رسول تھے، جن کا چرچا، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو تو اسے شہرت کی اب کیا ضرورت رہ گئی؟ کہ جن کا ذکر اگر نماز میں نہ کرو تو نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کون تھے یہ؟ جن کی محبت، اگر محبت کے بغیر جس کا ایمان مکمل نہ ہو تو پھر انہیں اب شہرت کی کیا ضرورت رہ گئی؟ ارے جو خود نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں انہیں عزت کی کیا ضرورت ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہوں؟ بولو اسے کس چیز کی ضرورت ہے جس کی پاور کا یہ عالم ہو؟ اگر حسین رو پڑے کپڑوں کے لیے، عید کے لیے، تو فرشتہ جنت سے کپڑے لے کر کے آ جائے. فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، حسین جھولے میں رونے لگے تو فرشتے اور حورے جھولا جھلانے کے لیے آ جائے. حسین گھر سے باہر نکلے تو فرشتہ اپنے پروں سے ہوا کرنے کے لیے آ جائے. تو پھر اس کے مرتبے کا عالم کیا ہے؟ ارے اگر نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے تو نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. اب اور کیا رہ گیا؟ ارے اگر نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین گر پڑے، نبی نے جمعے کا خطبہ روک کے حسین کو اٹھانے چلے گئے، حسین کو اٹھا لیا، اور کیا لوگے؟ لیکن حسین پاک نہ دولت کے لیے گئے، نہ شہرت کے لیے گئے، نہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گئے، نہ اپنے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گئے. تو پھر حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے؟ میں تمہیں مثال دیتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے، تمہارے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ایک تمثیل بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں فریدہ پور کے لوگ ہیں، یہاں غیور مسلمان ہیں. سنو، اگر کسی کا بچہ ہائی اسکول کر رہا ہو، کسی کا بچہ انٹر میں ہو، کسی کا بچہ بی اے کر رہا ہو، کسی کا بچہ ایم اے کر رہا ہو، جو بھی کورس کر رہا ہو، لیکن اگر انٹر کا لے لیجئے، کسی کے بچے نے فارم بھرا تو یہ فارم کس لیے بھرا؟ امتحان دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے؟ امتحان دینے کے لیے فارم بھرا گیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو اس کی ماں کو پتہ نہیں ہے کیا میرا بیٹا امتحان دے گا؟ کیا اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے نے فارم بھر دیا ہے امتحان دے گا؟ ہاں پتہ ہے. ارے بیٹا کا اگر کوئی سبجیکٹ کمزور ہے تو وہ ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر میتھ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر انگلش میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر کسی اور چیز سنسکرت میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے. لیکن ماں بھی دعا کر رہی ہے، اے مولا تو میرے بیٹے کو پاس کر دینا. باپ ملے کہہ رہے ہیں حسان صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ میرے بیٹا اللہ تعالیٰ اس کو، میرے بیٹے کو پاس کر دے. ہمیں ملا کہ سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا لے. کسی نے یہ دعا نہیں کرائی ہے مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا دے. اگر وہی بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو لڈو بٹ رہے، مٹھائی بٹ رہی ہے، پورا خوشیوں کا ماحول بنا پڑا ہے. اگر وہی بچہ فیل ہو جائے، وہی بچہ وہیں پہ فیل ہو جائے تو ماں کی گردن بھی جھک گئی، باپ کی گردن بھی جھک گئی. بھائی کہہ رہا سارے پیسے خراب کر دیے، ارے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، گھر والوں کی بے عزتی ہے. یہ ہمارے تمہارے بچوں کا معاملہ ہے. لیکن فاطمہ کے یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسین رکھا جاتا ہے. 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوتا ہے. وہی بچہ جب پیدا ہوا، اللہ اللہ، حضرت
जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं आका इस बच्चे को इम्तिहान देना होगा, आका इस बच्चे से इम्तिहान अल्लाह ताला लेगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इस्लाम लड़खड़ाता होगा तो ये बच्चा इम्तिहान पास करके इस्लाम को पार करेगा। कहा आका जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, इस्लाम नीचे आता होगा, ये बच्चा जो है इम्तिहान दे करके इस्लाम को कांधे पे बिठा करके आगे बढ़ाएगा। कहा बहुत कठिन इम्तिहान है, इम्तिहान में बहुत सब सब्जेक्ट हैं, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। कहा बहुत कठिन मामला है। कहा कितना कठिन है? कहा 3 दिन भूखा रखा जाएगा, 3 दिन प्यासा रखा जाएगा, हुसैन के बच्चों को शहीद किया जाएगा, हुसैन के सामने काटा जाएगा, इनकी औरतों के दुपट्टों में आग लगा दी जाएगी, हजरत सकीना के थप्पड़ लगेगा। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया कितना ही कठिन हो इम्तिहान, मुझे इस्लाम बहुत प्यारा है, मुझे कुरान बहुत प्यारा है, मेरा हुसैन जरूर इस इम्तिहान को पार करेगा ताकि कुरान की शान को बुलंद कर दे, ताकि इस्लाम को बुलंद कर दे। मेरा हुसैन इम्तिहान देगा। अरे नाना ने फार्म भर दिया, हुसैन का फार्म भरा गया। अब जब फार्म भरा गया है, माँ को भी पता है हुसैन इम्तिहान देगा, फातिमा को पता हुसैन इम्तिहान देगा, अली को पता है हुसैन इम्तिहान देगा, मुस्तफा को पता हुसैन इम्तिहान देगा। लेकिन नबी दुआ नहीं कर रहे हैं कि मौला हुसैन को इम्तिहान से बचा ले, बल्कि यही दुआ कर रहे हैं मौला मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। मारो रो करके दुआ कर रही है मौला मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अली भी दुआ कर रहे हैं मौला मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अब मुझे बताओ क्या नबी की दुआ रद्द हो सकती है? क्या फातिमा की दुआ रद्द हो सकती है? क्या अली की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं नहीं। अरे आज का टीचर ये ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, मेरे नबी हुसैन को ट्यूशन पढ़ा रहे। बेटे हुसैन मैंने वायदा कर लिया है, मेरे वायदे को तुम वफा करना, मेरे वायदे को तुम खिलाफ मत करना, वरना दुनिया ये कहेगी नाना ने वायदा किया, नवासे ने उसको तोड़ दिया। हुसैन बोले नाना मेरी रगों में फातिमी दूध और अली खून, हैदरी खून है। नाना बोलो नाना मैं अपने खून का एक कतरा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा सर नीचे नहीं होने दूंगा। बोलो क्या इम्तिहान है? कहा बेटे सुन तेरी बेटी सकीना के थप्पड़ पड़ेगा। हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। कहा सुन तेरी बेटों को छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे अली असगर को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। भांजों को औला मोहम्मद को काटा जाएगा, बोले मैं सब्र करूंगा। हजरत अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। कहा बेटे तुम्हारी घरवाली खानदान अहले बैत के खेमों में आग लगा दी जाएगी। हुसैन बोले सब्र करूंगा। अल्लाह अल्लाह। अरे हुसैन ने नाना से वादा कर लिया। कहा बेटे मेरा सर झुकने मत देना। कहा मैं हुसैन हूँ हुसैन। अरे जब नाना इमामुल अंबिया है तो नवासा भी तो सैयद शुहदा होगा। अल्लाह अल्लाह सैयद शुहदा होगा। अब हुसैन पाक है, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। फातिमा कह रही है बेटे हुसैन मैंने तुझे दूध पिलाया है तो इसलिए नहीं पिलाया है, अरे मेरा दूध जरूर जौलानी पैदा करेगा। बेटे मेरे नाना का मेरे बाबा का सर झुकना नहीं चाहिए। दुनिया ये कहेगी फातिमा का सपूत फेल हो गया, फातिमा का सपूत हार गया। अरे 3 दिन बर्दाश्त करना। हुसैन बोले 3 दिन क्या है माँ? ओ अम्मी जान अगर नाना कह देते 3 साल का वायदा कर लेते तो तेरा बेटा 3 साल तक पानी को हाथ नहीं लगाता, 3 साल तक पानी नहीं पीता। ये 3 दिन क्या है? अल्लाह अल्लाह कह रही है बेटे मेरा सर झुकने ना दे, वरना दुनिया ये कहेगी फातिमा का बेटा फेल हो गया। मेरे हुसैन ने आंसू पोंछ दिए। कहा मां मुझ पे भरोसा करो, मेरे सब्र के लिए दुआ करो। अब अली पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बेटे हुसैन अरे ये तेरा
باپ علی ہے. جب تیرے نانا میدان میں آتے, اگر ایک طرف کفار ہوتے تو علی ذوالفقار لے کے اکیلا میدان میں آ جاتا تھا, اعلان کر دیا کرتا تھا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو ہاتھ لگا دے. کہا بیٹے ارے تیری رگوں میں علی کا دودھ ہے, علی کا سر نیچے نہیں جھکا ہے آج تک. بیٹے حسین تیرے اوپر بہت بڑا امتحان ہے, تیرے کاندھوں پہ امتحان ہے, تو اپنے نانا کا سر جھکنے مت دینا. حسین بولے ابا جان پریشان مت ہو, ذرا حسین کا ٹائم آنے دو. ارے لوگوں یہ تو حسین کربلا میں جو گئے تھے لڑائی لڑنے نہیں گئے تھے, کربلا میں جو گئے تھے اپنے بچوں کی پیاس بجھانے نہیں گئے تھے, کربلا میں جو گئے تھے اپنے بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے, کربلا میں جو گئے تھے دولت شہرت کے لیے نہیں گئے تھے. ارے خدا کی قسم بچوں کو پیاسا رکھ کے اسلام کی پیاس بجھانے گئے تھے, اسلام کو زندہ کرنے گئے تھے. اور نانا نے جو وعدہ کر لیا تھا وہ وعدہ وفا کرنے گئے تھے. ان لوگوں سے کہہ دینا کہ جو کہتے ہیں حسین لڑنے گئے تھے, کہنا جاؤ ایک طرف. ارے میرے حسین کا پاور نہیں دیکھا ہے تم نے, سیدوں کا جلال نہیں دیکھا ہے تم نے. ارے حسین تو حسین, حسین کے گھر کا ایک بچہ, حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں ہاتھ کھڑے کرتا, کھڑے کر کے اپنے ہاتھ اوپر کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں زبان اٹھا دیتا. پوری دنیا کے یزیدی تلوار چلا, دنیا کے یزیدی نیزے چلاتے, لیکن حسین کا بیٹا اپنی زبان چلاتا اور کہتا مولا پوری دنیا کے یزیدیوں کو نیز تو نابود کر دے. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف, حسین کا بیٹا ایک طرف, ایک ایڑی مار دیتا, پورے کو زمین میں دھسا کر کے رکھ. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت سید مظفر رحمان صاحب قبلہ سرزمین فریدہ پور بریلی شریف. نعرہ تکبیر. اب پتا چلا حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے. وہ کہتے ہیں کہ حسین اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے. ارے پانی کی کیا حیثیت ہے, حسین کے گھر کا ایک بچہ اگر ایڑی مار دیتا نا تو ہزاروں نہر فرات کربلا سے ابل جاتی. آہا واہ واہ, یہ پاور. اور کتنے ہی پہرا لگا لیتے, حضرت سکینہ اگر پیالہ دکھا دیتی تو کوئی مائی کا لال اس پانی کو روک نہیں پاتا. اور یہ جواب حسین کے بیٹے 14ویں 13ویں پیڑھی میں غریب نواز نے دے دیا. بے شک. جب ان پہ پانی بند ہوا, یہ تو سب کو معلوم ہے, تو انہوں نے بلایا بیٹے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ادھر آؤ, پیالہ لے جاؤ, جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ, جہاں روک دیے جاؤ کہہ دینا غریب نواز خواجہ پیانے بلایا. سبحان اللہ. پورا واقعہ سنانا نہیں, صرف ایک بات بتانا. بولو خود نہیں گئے, غلام کو بھیجا. پاور تو دیکھو. جو 13-14 پیڑھی کے بعد حسین کا بیٹا جب پانی بلا سکتا ہے تو کیا حسین کی سگی بیٹی یا بیٹا نہیں بلا سکتا تھا؟ واہ واہ واہ. بولو بلا سکتا تھا. اب سنو, یاد رکھنا, غریب نواز میں کہاں جاؤ کہہ دو خواجہ پیانے بلایا تو پورا پانی انا ساگر کا بولو آ گیا نہیں آ گیا تھا, آ گیا تھا. تو یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے بچے پیاسے تڑپتے رہے لیکن پانی کی بوند نہیں ملی. ارے یہ غلط ہے, پیاسا نہیں تڑپا, نہر فرات تڑپتی رہی. اس کی قسمت میں حسین کے بچوں کے لب نہیں تھے, حسین کے لب نہیں تھے, اس لیے نانا نے بہت پہلے وعدہ کر لیا تھا بیٹا کربلا میں بچوں کو پانی نہیں پلانا, میرے اسلام کو پانی پلا دینا, بچوں کو مت بچانا, اسلام کو بچا لینا. وہی حسین نے اپنے نانا کا وعدہ وفا. بے شک. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نواز
रकीब उर रहमान साहब आले रसूल नारे तकबीर। अब बोलो, पता चला हुसैन पाक क्यों गए थे करबला? पता चल गया, इस्लाम को बचाने में आगे बढ़ते। लोग कहते हैं मेरे भाई आज हम हुसैनी हैं। बोलो है कि नहीं? मगर ईमानदारी से सीने पे हाथ रखे, आज के बाद तुम जाकर के अपने शीशे में एक मर्तबा अपना चेहरा देख ले, सिर्फ एक मर्तबा, फिर मुझे बता देना, तुम अपने आप को खुद बता देना कि तुम्हारा चेहरा किसी हुसैनी से मिल रहा, इतना बता देना बस कि हमारा चेहरा किसी हुसैनी से मिल, हमारी दाढ़ी अब भी मुड़ती चली जाए। बोलो किसी का चेहरा दाढ़ी मुड़ा रहा, मूछे मुड़ा रहा, हुसैन पाक से मिल रहा। मेरे भाई हम पक्के सच्चे हुसैनी उस वक्त होंगे जब हमारे खाने की अदा बोलेगी हुसैन हुसैन, हमारे पीने की अदा बोलेगी हुसैन हुसैन, हमारे चलने की अदा बोलेगी हुसैन हुसैन, हमारी हर हर धड़कन बोलेगी हुसैन हुसैन। तब फरिश्ते कहेंगे मौला मौला, अगर उस पे अजाब आने वाला होगा, उस बस्ती पे अजाब आने वाला होगा, फरिश्ते जब आएंगे तो अल्लाह कहेगा कि नहीं फरिश्तों, तुम्हें पता नहीं है उस बस्ती में एक गुलाम हुसैन रहता है, चलता है तो उसके चलने की अदा हुसैन हुसैन बोलती है, जब खाता है तो उसके खाने की अदा हुसैन हुसैन बोलती है, जब पीता है तो उसके पीने की अदा हुसैन हुसैन बोलती है। मुझसे एक वायदा कर लो और फिर मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं। बोलो हुसैन का दामन क्या छोड़ोगे तुम? दामन छोड़ोगे? सब मुझसे वायदा करो, पक्का सच्चे हाथों से दामन पकड़ो, हाथ उठाओ, बोलो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे ना? देखो तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता। कमेटी वाले यहाँ पे हैं, जरा कमेटी वाले हाथ उठाइयो, कितने देते? 2 3 4 5 6 और कहाँ सो रहे हैं क्या घरों? इतने ही है। चलो अगर एक आध कम होंगे तो आ जाएंगे 6। अब सुनो, हुसैन का दामन नहीं छोड़ोगे ना? अगर जान देनी पड़े तो, लेकिन हुसैन का दामन। तुम एक बात बताओ, मुसलमान जो होता है वो वायदा पक्का करता है, करता नहीं करता? बोलो तुम मुझसे वायदा कर रहे हो? वायदा कर रहे हो? बोलो ये हुसैनी कमेटी है ना, मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो हुसैन का दामन। किसी और से वायदा नहीं कर रहा हो, आले रसूल से वायदा कर रहा हो। बोलो तुम्हारा वायदा पक्का है, सच्चा? पहले कमेटी वाले हाथ उठाओ, बोलो हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ोगे ना? बोलो हुसैन पाक का दामन। एक बात बताओ, तुम ये सोच रहे हो हुसैन पाक 61 हिजरी में शहीद हुए? कब हुए? 61। अभी 1439 हिजरी चल रही। कितनी है? 61 को 1439 में से माइनस करिए, निकालिए। 1378 78 या 77, गालिबन 78। 1378 साल हुसैन पाक को शहीद हुए हो गए। तुमने किसी ने हुसैन पाक को देखा? बोलो, उनके कपड़ों को देखा, उनके दामन को देखा? जब नहीं देखा तो तुमने पकड़ा क्या? खाली मुली हमारा ये दावा झूठा रहता कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन। हुसैन का दामन कहां है? बोलो, सबने यही वायदा किया कि हुसैन का दामन कहां है? कोई पूछ ले तो क्या करोगे? कहां है दामन? मैं बताऊं? बता दूं मैं? दामन का मतलब ये नहीं है, कहीं सोच रहे हो। दामन का मतलब ये नहीं, अगर ये होता तो कोई मौलवी पकड़ लेता। मैं भी मंतिक पढ़ाता हूं, तुम्हें 2 मिनट में समझाऊं। कभी ज़र्फ बोल करके मजरूफ मुराद लिया जाता है। ये रास्ता कहां जा रहा? बोलो कहां को जा रहा? जल्दी बोलो, कहां को? रोड पे को जा रहा। कितने दिन हो गए चलते हुए? बोलो बोलो। बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक गया नहीं। समझे? शरह तहजीब मुल्ला हसन सुल्लम उलूम सब पढ़ी। अब सुनो, ये रास्ता गया नहीं। नदी चल रही है, रुकी पड़ी है? नदी नहीं चल रही, कुछ और चल रहा। काला बच्चा, उसका काला
عورت کہہ رہی ہے پیار کر رہی ہے کہ ناک کا ڈورا یہاں تک لٹکا پڑا اور کہہ رہی واہ میرے چاند. لو یہ کلوا بھی چاند ہو گیا, وہ اوپر یہ نیچے. کسی نے کہا واہ میرے شیر, شیر کی دم ہوتی ہے اس کے کان. یہی مطلب سمجھانا میرا سنو. ارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کا دامن یہ حسین کے دامن نہیں چھوڑیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. دامن کا مطلب ہے طریقہ. اب اگر میں بولوں کہ حسین کا دامن تو مطلب یہ حسین کا طریقہ, اور خدا کی قسم جو نبی کا طریقہ وہ حسین کا طریقہ تھا. اس لیے حسین چلتے تھے تو ان کے چلنے کی ادا بولتی تھی نبی نبی, ان کے کھانے کی ادا بولتی تھی نبی نبی, ان کے پینے کی ادا بولتی تھی نبی نبی, ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر دھڑکن بولتی تھی بولو نبی نبی. تو تم نے وعدہ کیا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور دامن جو ہے وہ حسین کا طریقہ ہے. بولو کیا ہے حسین کا طریقہ. کوئی مائیکل آل یہ نہیں بتا سکتا, کوئی مفتی یہ نہیں بول سکتا, کسی کی کتاب یہ نہیں بول سکتی کہ میرے حسین نے کبھی داڑھی منڈائی ہے. حسین نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں منڈائی, تو حسین کا طریقہ ہوا داڑھی. یہی بات ہے بے شک. تو جو طریقہ وہ دامن. اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب کمیٹی والوں ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد دیکھوں کس کس کی داڑھی نہیں مڑے گی, تاکہ یہ حسینی کمیٹی باقاعدہ حسینی بنے. ماشاء اللہ الحمد. ارے شرما کیوں نہ اٹھاؤ, کیا نا اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ, شرما مت. ہاں یہ ریحان ہے ماشاء اللہ. آج سے کمیٹی جب حسینی کمیٹی ہے تو نام رکھنے سے کیا فائدہ. ارے چہرہ بھی حسینی بناؤ, عمل بھی حسینی بناؤ, کردار بھی حسینی ہو, کریکٹر بھی حسینی ہو, پکے سچے غلام حسین ہو. تو میں ہاتھ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں, پہلے کمیٹی والے کا ہاتھ اٹھاؤں. کمیٹی والوں آج کے بعد تمہاری داڑھی تو نہیں مڑے گی. ایک ہی تھوڑی ہے کمیٹی میں. ادھر کس کا ہاتھ اٹھا تھا وہ کمیٹی میں تھے اس وقت. ادھر کون تھے کمیٹی میں؟ ارے چھپا ہوئے بیٹھے ہو. تم سوچ رہے ہم بچ جائیں, بیٹا نہیں بچو گے. تم سوچ رہے ہو یار سید صاحب کو تو بڑا غلط بلایا. میں تمہاری تعریف کر کے نہیں بلکہ تمہاری تقدیر بنا کے جا رہا ہوں. چہروں میں دیکھو گے, اس شیشوں میں دیکھو گے, پتا چلے گا کہ کسی حسینی کا چہرہ. آج کے بعد تمہاری داڑھی تو نہیں مڑے گی. بولو انشاءاللہ نہیں مڑے گی. 2 ہو گئے. تیسرے کون تھے؟ تمہاری تو ہے. 3 ہو گئے. چوتھے ان کی بھی ہے. یہ 5ویں ان کی بھی نہیں مڑے گی. اے اللہ ابھی چھلوا کے آؤ گے. چلو بہرحال میں مذاق نہیں بنا رہا ہوں, مذاق نہیں, کم سے کم ہاتھ اٹھ گیا. اب تک جو اگر جس نے کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرے گا. آج کے بعد داڑھی تو نہیں مڑے گی. بولو انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی. اور کوئی تو نہیں رہا. ارے پہلے گھر سے تبلیغ کرنی چاہیے, اب یہ کمیٹی والوں سے تبلیغ ہوگی تب بات آگے چلے گی. انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی. تو اب میں یہ بتا رہا تھا حسین پاک کربلا کے میدان میں کیوں گئے. میرے بھائی یہ اسلام تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے ہم تک پہنچا ہے. میں نے ایک شق بتا دی کہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گئے, لیکن دوسری بات سنو, حسین پاک کربلا کیوں گئے. ارے حسین پاک کربلا اس لیے گئے کہ وہی اسلام کا پودا, ارے وہ اسلام کا شجر, وہ اسلام کا درخت جو میرے نبی نے مکے کی زمین پر لگایا تھا. میرے نبی اس اسلام کے پودے کو سینچتے رہے. 63 سالہ زندگی اس اسلام کے پودے پر لگا دی تاکہ میرا ہر امتی قیامت تک آنے والا مسلمان اس اسلام کے پودے کے نیچے پھلتا پھولتا رہے. اللہ اللہ. میرے نبی 60 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, لیکن یہ اسلام کا پودا رہ جاتا ہے. اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق پر آ جاتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق اس کی سینچتے رہتے ہیں, اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں, اس کو سنبھالتے رہتے ہیں. یہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری حضرت عمر پر آ جاتی ہے. وہ بھی اس اسلام کو سینچتے رہتے ہیں, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب عثمان غنی پر ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جاتی ہے. ارے وہ بھی اسلام کو سیچتے رہے. اگر کوئی ظالم نکل کے آتا ہے تو علی ذوالفقار لے کے میدان میں آ جاتے ہیں. کوئی اسلام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, علی اسے میدان میں پچھاڑ دیا کرتے ہیں, اسے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. لیکن علی بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب اس اسلام کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے حضرت امام حسن کی ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ اسلام لڑکھڑانے لگتا ہے, وہ دور آ جاتا ہے کہ اسلام اب پاؤں پھڑ پڑانے لگتا ہے, آخری سانسیں لینے لگتا ہے. ارے اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہی ایک ظالم اٹھتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, جس کو یزید کہا جاتا ہے. یہ اس کا دور آ جاتا ہے. ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, لیکن ایک طرف شراب کا پیالہ ہے, دوسری طرف ناجائز اور تو اس کے دوسرے ہاتھ میں ہے. ایک طرف شراب کا, ایک طرف قرآن پاک ہے, دوسری طرف شراب کا پیالہ ہے. ارے سگی بہن سے نکاح اس نے جائز کر دیا تھا, شریعت میں طبیعت کو ملا رہا تھا. یہاں تک کہ عالم اتنا بگڑ چکا ہے میرے بھائی, ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک یزیدی کو دیکھو, اس نے 7 عورتوں کو اپنے روپیوں کی بنا پر خرید لیا, ایک رات کے لیے خرید لیا. ایک بڑی بیٹھک میں 7 عورتوں کو اس نے جمع کر لیا. ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں, تو شراب کے مٹکے رکھ لیے جاتے ہیں. شراب پلا کر کے اس کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے, 7 عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے, اللہ اللہ پوری رات گزار رہا ہے. وہ ننگے جسم پر شراب ڈال رہی ہے اور رقص کر رہی ہے. یہ جو تھا یزید نبی کا کلمہ پڑھنے والا, ارے اپنی زبان سے اور منہ سے شراب چاٹ رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, لیکن اس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے. ایک شرابی عورت آتی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے, لیکن یہ شراب کے مٹکے کے قریب جاتی ہے, شراب کے مٹکے سے پیالہ لیتی ہے, اور لینے کے بعد اپنے اوپر لوٹتی ہے, اور ناچتی ہوئی اس کی گود میں جا کر کے گر جاتی ہے. بہت گندا ناچ ناچا جا رہا ہے. ارے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اسلام کو داغ کر رہے ہیں, قرآن ان کے گھر میں ہے, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, قرآن کو بدنام کر رہے ہیں. ایسا عالم ہے. لیکن اب ایک عورت اٹھتی ہے جو بالکل برہنہ ننگی ہے, اللہ اللہ, اس کے جسم پر شراب لگی ہوئی ہے, اس کے ہاتھوں سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں, اس کے ناخون سے شراب گر رہی ہے. یہ ظالمہ اٹھتی ہے, ارے شرابی ہاتھوں سے, شرابی قدموں سے آگے بڑھتی ہے. اس شراب کے مٹکے کے پاس نہیں جاتی ہے, بلکہ اس یزیدی کے گھر میں چلی جاتی ہے. ارے اس کی ذرا, اس کے یہ دل کا سخت پن کو ذرا دیکھو میرے بھائی. ارے وہ زمانہ آ گیا, وہ قرآن, وہ اسلام جس کی حفاظت میرے نبی کر رہے تھے, فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کر رہے تھے. ارے نبی کے دانت شہید ہوئے اس اسلام کی خاطر, نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے اسی کی خاطر, ارے بھوکے رہ کر کے عبادت کی ہے اسی کی خاطر. لیکن وہ شرابی عورت جس کے ہاتھوں سے شراب گر رہی تھی, آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھتی ہے, قرآن پاک پر ہاتھ لگا دیتی ہے, شرابی ہاتھوں سے قرآن پاک کو اٹھاتی ہے, اور اٹھانے کے بعد قرآن پاک جسم پہ لگاتی ہے, شرابی جسم پہ لگا کر کے لانے کے بعد شراب کے مٹکے کو قرآن سے ڈھک دیا جاتا ہے. ارے زمین کانپ جاتی ہے, آسمان لرز جاتا ہے. میرے نانا قبر کے اندر بے قرار ہے, آواز آ جاتی ہے, بیٹے حسین, اب امتحان کا وقت آ جاتا ہے بیٹے حسین. ارے نانا پہنچ جاتے ہیں, نانا کے روزے پہ حسین پہنچ جاتے ہیں, رو رو کر کے کہتے ہیں, نانا میرے بچوں کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج قرآن کی توہین ہو رہی ہے. اے نانا ابھی آپ کا حسین زندہ ہے, مانا میرے باپ حیات نہیں
نہیں ہے، میرے صدیق اکبر ظاہری دنیا میں نہیں ہے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نہیں ہے، لیکن نانا ابھی آپ کا بیٹا حسین زندہ ہے، اسی قرآن کی توہین ہونے نہیں دے گا۔ ارے اسی لیے جب حسین نے دیکھا تو اپنے بچوں سے کہا چلو اب اسلام کی عزت کو بچانا ہے، چلو اب اسلام کو بچانا ہے، چلو۔ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو بچوں کو بچانے نہیں بلکہ بچوں کو کٹانے گئے تھے، اسلام کو بچانے گئے تھے۔ کربلا میں جو گئے تھے نانا کا وعدہ وفا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہیدان کربلا شریف، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فرید سرزمین فریدہ پور بریلی شریف سید مقر الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ارے ذرا دیکھو، آج اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر ایک لاش پڑی اس کے گھر کا کھانا ختم ہو جاتا، لیکن آج یہ حسینی ہے، یہ نوجوان ہے، جیسے ہی محرم کا چاند دکھتا ہے ان کے ہاتھوں میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ڈھول اور ڈھول کا ڈنکا ہوا کرتا ہے، یہ بجاتے ہیں حسین کی محبت میں بجا۔ میرے بھائی تمہیں خدا کا واسطہ یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، تمہیں رسول کا واسطہ مجھے ذرا بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے حسین کی آج برسی کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً 1378ویں برسی ہے۔ ارے ہماری ماں کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے باپ کا انتقال، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال، بتاؤ کہ تم تیجے میں ڈھول بجاتے ہو؟ بتاؤ 10ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ 40ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ ماں باپ کی برسی میں ڈھول بجاتے ہو؟ اگر ثواب ہے تو کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ارے ڈھول بجاؤ، اگر ثواب ہے تو کرو۔ میرے بھائی تم نہیں بجا سکتے، اس لیے اگر کسی بیٹے نے بجا دیا تو پورا گاؤں کہے گا یہ بیٹا لائق نہیں ہے، نالائق ہے۔ ارے کتنا بڑا نالائق ہے جو اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے، اپنی ماں کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ پورا گاؤں کہے گا، محلے والے کہیں گے اس کو بستی سے نکال دو، یہ لائق نہیں ہے، یہ نالائق ہے جو اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ، ذرا سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو نوجوانوں، آج کے بعد تمہارے پاس ڈھول نہیں آنا چاہیے، ڈنکا نہیں آنا چاہیے، اگر ہو تو قرآن خوانی گھروں میں کراؤ، پروگرام کراؤ، ذکر حسین کراؤ، بریانی پکاؤ، کھچڑا پکاؤ، روزے رکھو، غریبوں کی مدد کرو، سبیل لگاؤ، شربت اور چائے جتنا ہو سکے غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، مدد کرو، حسین کے نام پہ لٹاؤ، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تب تم پکے سچے حسینی مانے جاؤ گے۔ حسین کی ماں بھی راضی ہوں گی، حسین کے باپ بھی راضی ہوں گے، حسین کے نانا بھی راضی ہوں گے، پورا خاندان راضی ہوگا، اہل بیت راضی ہوں گے۔ اب بولو، اگر کسی کی ماں کی برسی ہو، کوئی دوسرا ڈھول لے کے چلا جائے، کیا اس کی ماں راضی ہوگی؟ اس کا باپ راضی ہوگا؟ اس کے گھر والے راضی ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ سنو فریدہ پور کے لوگوں، اگر تم نے حسین کی شہادت کے موقع پر اگر ڈھول بجایا تو کبھی بھی حسین کی ماں راضی نہیں ہوں گی، حسین کے باپ راضی نہیں ہوں گے، حسین کے نانا راضی نہیں ہوں گے۔ اور سنو، جس سے حسین کے نانا راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے، جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض، جس سے یہ دونوں ناراض اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کا حج بیکار۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کتنی نمازیں پڑھے، سجدے کرتے کرتے مر جائے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چومتے چومتے مر جائے، اگر نبی ناراض خدا ناراض تو سب کچھ بیکار ہے، اس کی دنیا بھی بیکار اور اس کی آخرت بھی بیکار۔ اگر تمہیں حسین کو راضی کرنا ہے تو اپنے گھروں میں تلاوتیں کراؤ، حسین کے نانا کو راضی کرنا ہے تو لنگر چلاؤ، ذکر حسین کرو، شریعت کے مطابق سارے کام۔ بے شک، واہ واہ واہ، سوال بے شک، ایسے اسلام ہم تک پہنچا۔
لیکن ذرا دیکھو یہی حسین پاک اب کربلا شریف پہنچتے سارے شہداء جتنوں کو شہید ہونا تھا ہوگا. اب حسین پاک اپنے بیٹے امام زین العابدین کے پاس گئے. جانے کے بعد کہا بیٹے بخار تھا انہیں طبیعت ناساز تھی. کہا بیٹے نہیں تم سے میری نسل چلے گی, حسینی سیدوں کی نسل چلے گی. اپنی بیویوں سے کہا اگر تم جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں حسین, جس وقت کہا جائے گا فرشتوں سے اپنی نظریں نیچی کر لو, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے, فاطمہ آ رہی ہے, تو وہاں پر ان کی بہویں بیٹیاں بھی تو ہوں گی. ہمیں اپنی ذات پہ فخر ہوگا کہ ہم شہید اعظم کی بیوی ہیں, ہم جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے فاطمہ ان کی بہو ہے. اللہ اللہ حسین ہم نہیں جا سکتے. اب حسین پاک ہے, ادھر ان کی بہن کھڑی ہے حضرت زینب, ادھر حسین پاک کھڑے ہیں, لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. حسین پاک اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, بہن اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اب بھائی بہن دونوں گلے ملتے ہیں. حضرت زینب نے بھائی کے بالوں کو چوما, حضرت زینب نے گلے کو چوما, اور بھائی نے حضرت امام حسین کی کلائیوں, بھائی حسین نے حضرت زینب کی کلائیوں کو چوما. حضرت امام حسین کہنے لگے اے بہن یہ بتا تو میری پیشانی چوما کرتی تھی, آج تو نے میرے بالوں کو کیوں چوما ہے, آج تو نے میری گردن کو کیوں چوما ہے. تو حضرت زینب کہہ رہی ہے بھائی مت پوچھو, ارے بھائی جس وقت ایک دن آپ سو رہے تھے میری ماں فاطمہ آپ کے بال کاٹ رہی تھی, امی جان آپ کے بال کاٹ رہی تھی. بال کاٹتے کاٹتے اتنا رونے لگی کہ آنکھوں سے آنسو اور بے قرار ہو جاتی ہے. میں دوڑ کے آ گئی, امی جان کہیں تکلیف ہے کیا, پیٹ میں درد ہے, کیا بات ہے امی جان؟ کہا بیٹی کوئی بات نہیں ہے, مجھے کربلا یاد آ گئی ہے, آج میں اپنے بیٹے کے بال کاٹ رہی ہوں, کربلا کے میدان میں یہی بال ریت میں سن جائیں گے. اے بیٹی زینب سنو, اس وقت میں نہیں ہوں گی لیکن تو ہوگی. اے بیٹی تو میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا, میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا. کہا امی جان ٹھیک ہے. کہا بھائی مجھے وہی ماں کا فرمان یاد آ گیا, اب تم جا رہے ہو تمہیں کون حسین کہے گا؟ ارے حسین جا رہا ہے, اب ہمیں قافلے, ہمارے قافلے کی کون ذمہ داری سنبھالے گا؟ بھائی عباس کے بازو بھی کٹ گئے ہیں, اولو محمد علی اکبر علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں, سارے لوگ شہید ہو گئے, امام زین العابدین بچے ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے. کہا بھائی اب کون ہماری حفاظت کرے گا؟ بھائی نے کہا بہن سن, فاطمہ کے گھر میں ایک حسین نہیں دو حسین ہیں. ارے ایک حسین وہ ہے جو اسلام کی حفاظت کرنے کربلا جا رہا ہے, اور ایک حسین وہ ہے جو خیمے میں رہ کر کے میرے قافلے کی حفاظت کرے گا, جس کا نام زینب ہے. اے بہن آج کے بعد تجھے حسین بننا ہے, تیرا کردار سے لگے حسین ہے. اے بہن آج کے بعد تجھے حسین کا کردار ادا کرنا ہے. اللہ اللہ, دونوں بھائی بہن ہیں. حسین پاک کے سر پر, حسین پاک کے سر پر نانا کا امامہ شریف سجا دیا جاتا ہے. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی زرہ پہنا دی جاتی ہے, ہاتھ میں ذوالفقار دے دی جاتی ہے, دوسرے ہاتھ میں جعفر طیار کا نیزہ دے دیا جاتا ہے, اور گھوڑے پہ سوار کر دیا جاتا ہے. جاؤ جاؤ چلے جاؤ, او بھائی جاؤ, مجھے شہادت ہے کیونکہ تم سن چکے ہو, لیکن مجھے آگے بتانا کیا ہونا ہے. حسین پاک کربلا جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین پاک جب شہید ہو گئے تو ان ظالموں نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے؟ ارے سنو, ان ظالموں نے حسین کے گھر میں, حسین کے خیموں میں لوٹ مار شروع کر دی ہے. کسی سید زادی کے ہاتھ آگے کو باندھے, کسی کے پیچھے کو باندھ لیے. ارے وہ جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, لیکن آج ان ظالموں نے ان کے ہاتھ باندھ لیے. اللہ اللہ, حضرت سکینہ وہ سونے کی بالی پہنے ہوئی تھی, جیسے ہی پہنے ہوئی تھی ایک یزیدی جب پیچھے بھاگا, ارے چھوٹی سی بچی ہے سکینہ آگے بڑھ جاتی ہے, اس نے کسی طرح پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد حسین کی سگی بیٹی سکینہ کے کان سے بالی کھینچنا چاہتا تھا. جیسے ہی بالی پہ ہاتھ لگایا,
حضرت سکینہ نے منہ تھوڑا بچا لیا، جیسے ہی بچایا تو اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، اتنی زور سے حسین کی بیٹی کے تھپڑ مارا، ارے سگی بیٹی کے تھپڑ مارا کہ انگلیاں چھپ جاتی ہے۔ فوراً ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے مولا تو مجھے اجازت دے دے اس یزیدی کے ایک تھپڑ میں لگا دوں، ارے اس کی چٹنی بنا کے رکھ دوں گا، اسے زمین میں دھسا دوں گا۔ کہا نہیں، ارے اتنا پاور تو میں نے بھی حسین کے بچوں میں دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے، یہ تھپڑ نہیں مارے، یہ خالی زبان سے مجھ سے کہہ دے مولا اسے زمین میں دھسا دے تو میں اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دوں گا، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں۔ او فرشتوں تم بھی دیکھو میرا محبوب کتنا بڑا صابر ہے اور میرے محبوب کے گھرانے والے کتنے بڑے صابر ہیں۔ تھپڑ لگا لیکن سکینہ صبر کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس ظالم نے پکڑ کے زبردستی جب وہ بالی کھینچی ہے تو کان چر جاتا ہے، جیسے ہی کان چرتا ہے ارے خون نکلنے لگتا ہے۔ فاطمہ کی آواز تھوڑی سی تیز ہو، فاطمہ کی بیٹی کی آواز، پوتی کی آواز تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب دوڑ پڑی، سینے سے لگایا، کہا بیٹی ان اللہ مع الصابرین، بیٹی حسین تو اسلام زندہ کر گئے لیکن اب ان کے گھر والوں کا امتحان باقی ہے۔ اللہ اللہ، ارے حسین کے یہ بچے ہیں، کسی کے ہاتھ آگے باندھے کسی کے پیچھے باندھے اور باندھنے کے ساتھ لے کر کے چل دیتے ہیں۔ حسین کے سر پاک کے نیزے کو کداتے کداتے خولی ڈھول کے ساتھ اور یہ کودتے ہوئے چلتے چلے جا رہے، لیکن حسینیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارے 10 محرم ہو جاتی ہے، حسین پاک کی نماز جنازہ ان لوگوں نے نہیں پڑھی ہے۔ 10 محرم ہو گئی، حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ ارے ان ظالم یزیدیوں نے اپنے مردوں کو اٹھا اٹھا کر کے گڑھے میں ڈال کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن حسین بغیر گورو کفن کے لیٹے پڑے ہیں، سر پاک ان کا لے گئے، اون محمد وہیں پہ لیٹے ہیں، علی اصغر بھی وہیں لیٹے ہیں۔ ان ظالموں کے دل میں رحم نہیں آیا کہ یہ حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ 10 محرم کو حسین کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، ارے 11 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ بتاؤں کیسے ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں نے کربلا خالی کر دی، ارے کربلا کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ وہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے، وہ دوڑ کے آتے ہیں، حسین کے قدموں کو چومتے ہیں، علی اصغر کے قدموں کو چومتے ہیں، حضرت عباس کے بازوؤں کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نماز جنازہ 11 محرم کو پڑھتے ہیں۔ حسین کا جسم شریف جو ہے یہاں سے نیچے کو جسم پاک بغیر کفن کے، جن کپڑوں میں حسین شہید ہوئے تھے انہی کپڑوں میں حسین کو کربلا شریف میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب میرا سوال اٹھتا ہے کہ اے لوگوں سنو، کوئی مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ حسین کی نماز جنازہ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے ان ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ ارے حسین تو بہت بڑے اونچے مرتبے والے تھے، اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا کہ 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں بغیر نماز جنازہ کے وہاں پر رہے؟ تو سنو، مفتیان کرام بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بتاتا ہوں مسئلہ۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنازہ اور ایک نمازی۔ ارے اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، کسی اللہ والے جنتی کا ہے، تو جتنی نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اس ولی کے صدقے میں سب جنتی ہوتے ہیں۔ اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے، تو وہ
ولی نماز پڑھ کے اگر دعا کر دیتا ہے تو اس جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یزیدیوں کو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا تھا. اے یزیدیوں سنو, تم 11 محرم کو, تم 10 محرم کو تم حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, اس لیے میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے. میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے. میرا حسین جنتی بھی ہے, ولی بھی ہے, صحابی بھی ہے, آل رسول بھی ہے, نواز رسول بھی ہے. سنو یزیدیوں, اگر تم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کی وجہ سے تم جنتی ہو جاتے, لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا. اے یزیدیوں, تمہارے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے. تم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت حسینیوں کے لیے. ہائے ہائے واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, نعرہ غوثیت, ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, شہدان کربلا شریف, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فرید, فیضان اولیاء اکرام, فیضان اولیاء اکرام, سرزمین فریدہ پور بریلی شریف, سید مکرمہ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اچھا چلو, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ یزیدی نماز جنازہ نہیں پڑھتے لیکن امام زین العابدین تو پڑھا دیتے. انہوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے اگر امام زین العابدین نماز جنازہ پڑھاتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور شریک ہو جاتا, اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ایک یزیدی بھی جنت میں جائے. جاؤ پیارے جاؤ, ہم فرشتوں کو حسین کی زیارت کے لیے لگا دیں گے, تم جاؤ. اب سنو, تو پھر کربلا 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی تو حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹھیک ہے بتاؤں, حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے ان کا مرتبہ تو اتنا اونچا تھا, ایک مرتبہ رو گئے تو اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے. جنت سے کپڑے, تو پھر جنتی کفن کیوں نہیں؟ جنتی کفن اللہ دے دیتا. تو بتاؤں مسئلہ سنو, اب یہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے اور علماء ہوتے ہی پڑھے لکھے, مطلب یہ ہے کہ یہ باعمل علماء. سمجھ میں آگے بات؟ اب سنو, حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شہید عرفی ہوتا ہے, لیکن میں تمہاری لفظ میں انہیں نہیں بتانا, آپ کو بتانا جلسہ آپ کے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو غسل دینا اور کفن دینا دونوں چاہیے, اور ایک شہید وہ ہے جس کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن. کسی عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, پیدائش کی وجہ سے پیدائش کے موقع پر عورت کا انتقال ہو گیا, یہ عورت شہید, اس کو غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی دیا جائے گا. کوئی آدمی دیوار کے نیچے دب کے مر گیا, ڈوب کے مر گیا, شہید. کسی حادثے میں مر گیا, شہید, کفن بھی دیا جائے گا, غسل بھی دیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر جنگ کرتے کرتے اسلام کے لیے کرتے کرتے لڑتے لڑتے مر گیا تو اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن بھی نہیں, انہی کپڑوں میں شریعت کے اعتبار سے. اس لیے اللہ نے جنتی کفن نہیں دیا. ارے جو آج ظالم مولوی جو یہ امام حسین پاک میں کمیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ یزیدی جنتی ہے, حسین حکومت کے لیے گئے تھے, حسین شہرت کے لیے گئے تھے, اتنا پاکیزہ حسین, اگر حسین پاک کو کفن اللہ تعالی جنتی دے دیتا تو کوئی نہ کوئی مولوی یہ ضرور کہہ دیتا, ارے وہ حسین جس کی ادا بولے نبی نبی, جس کا کھانا نبی کے طریقے پر, پینا نبی کے طریقے پر, پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری, تو پھر کفن شریعت کے خلاف کیوں دیا گیا؟
اللہ کو یہ پسند نہیں تھا. جیتے جی حسین نے اپنی ہر آن کو, ہر لمحے کو, ہر دھڑکن کو شریعت پہ لگا دیا. جیتے جی حسین نے حفاظت کی تو اللہ نے اس لیے کفن نہیں بھیجا, شریعت کے اعتبار سے اسی کفن میں دفناؤ تاکہ پتہ چلے حسین رہا تو بھی شریعت پر, شہید ہوا تو بھی شریعت پر, اور دفن ہوا تو بھی شریعت پر. آئے ہائے واہ 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 بے شک سبحان اللہ. نعرہ لگاؤ شاعر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, ذکر شہید اعظم شاعر اسلام نعیم اختر صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. سبحان اللہ. معلوم ہے شاہکار ترنم شاعر اسلام مدح خیر الانام سمجھے نعیم اختر صاحب جو پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں, اللہ اور برکتیں عطا فرما. سمجھے ایسا لگتا ہے جیسے کالے بادل میں چاند نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہر عالم ربانی کو مولا تعالیٰ اپنے در سے غنا نصیب فرمائے. تو معلوم ہے اب دوسرا جواب سنو. کتاب کا حوالہ ہے شرف المعبد, اس میں یہ لکھا ہے, ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. امام حسین پاک کو کفن کیوں نہیں؟ اس لیے حسین پاک جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قسطنطنیہ کی حدیث کو جو لے کے آتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اول و جیشن یعنی سب سے پہلا وہ دستہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے, تو اس میں یزید تھا. تو جب نبی نے فرما دیا جنتی ہے تو پھر اب یزید تو جہنمی نہیں ہو سکتا. اور یہ پتہ نہیں ہے حدیث میں اول و جیشن کا لفظ ہے, سب سے پہلے, اور یزید سے پہلے ہی 8 حملے اور ہو چکے ہیں. 8 تو اول و جیشن سے نکل گیا. بہرحال سنو, لوگ کھینچ کھانچ کر کے لاتے ہیں اس لیے کہ میرا حسین جب حشر کے میدان میں قبر سے اٹھے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, تاکہ حق اور باطل چھٹ کے رکھ جائے, پتہ چل جائے جتنے حسین کے کپڑوں پہ داغ ہوں گے وہ خون کے نہیں بلکہ نور کے بن جائیں گے, اور ان داغ کی وجہ سے میرے نانا کی امت کے گناہوں کو مٹا. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. میزان ہوگا, میزان, وہ میزان ترازو جس پہ اعمال تولے جائیں گے. ایک پلے میں نانا کی امت کے گناہ ہوں گے, دوسرے پلے میں نواسے کے کپڑے وہی جس پہ خون کے قطرے لگے تھے, شہادت کے وقت لگے تھے, وہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے. تو جب تولے جائیں گے جتنے گناہ اس پلے میں چڑھ جائیں گے سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ کپڑوں میں کتنا وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ 5 کلو وزن ہوگا, اس سے زیادہ 7 کلو ہوگا, اس سے زیادہ 9-10 کلو ہوگا, اور اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا. ارے 10 کلو وزن ہوگا, 10 کلو چڑھ جائیں گے. ارے تم حسین کے خون کا وزن سننا چاہتے ہو تو اپنے دل کی کھڑکی کھول لو, میں بتاؤں. ارے کپڑوں کا وزن ناپنا چاہتے ہو تو دل کی کھڑکیاں کھول لو, میں بتانے جا رہا ہوں حسین کے خون کا وزن سنو. ارے لکھا ہے کتابوں میں حسین کی شہادت کے وقت جو خون کے قطرات گرے تھے ان سارے قطروں میں سب سے چھوٹا قطرہ اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور زمین کے 7 بڑے بڑے پہاڑ, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دیے جائیں, حسین کے خون کا ایک قطرہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ایک خون کا قطرہ 7 پہاڑوں سے زیادہ وزنیلا ہوگا. اے ہائے ہائے واہ 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 بے شک. معلوم ہے کیوں نہیں دیا گیا, یہ بھی ان علماء کے ایک جملے نے مجھے اس طرف لایا. اب سنو, حسین پاک اللہ برکتیں فرمائے, انہیں اور خوب ترقی عطا فرمائے حسان صاحب کو. اب حسین پاک کیونکہ شاعر صاحب آ گئے, سگنل مل گیا, ٹائم ہو گیا ہے نہیں, 12:30 ہو گئے. تھوڑا سا اور بولوں کیونکہ میرے بعد ہندوستان کا معروف و مشہور خطیب
جس کا نام مفتی گلفام ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، میرے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ یہ نعیم اختر صاحب، بڑی مشکل سے ان کی تاریخیں ملتی ہیں، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے اور خوبصورتی عطا فرمائے۔ جتنے ان کے کپڑے خوبصورت ہیں، ظاہری خوبصورت ہے، اس سے زیادہ ان کا اندرونی خوبصورت ہے۔ ہاں سمجھے، اس سے زیادہ ان کا اندرونی، اللہ تعالی ہم سب کا اندرونی اور باغ اور زیادہ خوبصورت کر۔ اب سنو، میں نے بتایا تھا کہ حسین پاک کی نماز جنازہ کتنی تاریخ کو، کفن وغیرہ یہ سب جواب ملتے چلے جا رہے ہیں، بولو ملتے جا رہے ہیں نہیں؟ اب حسین پاک کے جسم پاک، بس 5-10 منٹ اور سن لو، اس کے بعد ان کی نعت ہوگی، پھر ان کی تقریر ہوگی، ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں محرم کے موقع میں آدمی کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکا، لیکن کوئی بات نہیں ہے یار، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ پہلے کہہ دیا، اور فریدہ پور کا تو میں نے نام بھی سنا تھا، اور آج آپ کا کام بھی دیکھ لیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، حسین کا صدقہ نصیب فرمائے، بچے بچے کو حسینی بنا دے۔ آج کے بعد کسی بھی کمیٹی والے کی داڑھی نہیں مڑے گی انشاءاللہ، پھر ان کو دیکھ کر کے آگے گفتگو پھر بعد میں ہوگی۔ لیکن اب سنو، اب میں بتا رہا تھا حسین پاک کے جسم پاک کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اب یہ جسم پاک کو انہوں نے کربلا میں دفن کر دیا، حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت سکینہ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے کو باندھ دیے، اور باندھنے کے بعد ایک گھوڑے پر بٹھا دیا۔ مجھے بتاؤ، اگر کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور گھوڑے پر اگر بٹھا دیا جائے تو کتنی دیر وہ ٹھہر سکے گا، کتنی دیر رک سکے گا؟ نہیں رک سکتا، منہ کے بل گر جائے گا۔ جب قافلہ چل رہا ہے، حسین پاک کے سر کو یہ جو یزیدی تھے، جو خوالی تھا، اس نیزے کو کدا کدا کے لے جا رہا ہے۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ اس یزیدی کے ہاتھ سے، خوالی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین میں گڑ جاتا ہے، اور گڑنے کے بعد ان یزیدیوں نے بہت ساری طاقت لگا لی، کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے، کسی طریقے سے نیزہ، 12 یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر کے طاقت لگائی، لیکن حسین کا نیزہ نہیں اکھاڑ پائے، حسین کا نیزہ نہیں ہلا پائے۔ اللہ اللہ، اب انہوں نے گھوڑوں سے رسیاں اور جو زنجیریں تھی وہ باندھی، باندھنے کے بعد طاقت لگوائی کہ کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے، لیکن نیزہ نہیں اکھڑتا ہے میرے بھائی، ذرا تاریخی ورق سنو، نیزہ نہیں اکھڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اب اس شمر یزیدی ظالم کتے کو دیکھو، ارے حسین کا بیٹا جس کا نام امام زین العابدین ہے، اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے پڑے ہیں، اور یہ ظالم شمر آگے بڑھتا ہے، حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑتا ہے۔ ارے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے میرے بھائی، ذرا دیکھو، یہ ظالم گریبان پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد کھینچ کے میدان میں ڈال دیتا ہے۔ ہاتھ بندھے تھے زین العابدین، منہ کے بل گرتے ہیں، خون نکلتا ہے، اللہ جانے ناک سے یا منہ سے۔ ارے جم کے یہاں آ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا، ارے پھوپھی زینب کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، امام زین العابدین کے ہاتھ کھول دیے، اس ظالم شمر نے چمڑے کا اپنا کوڑا نکالا، اور نکالنے کے بعد امام زین العابدین کے جسم پہ برسانا شروع کر دیے۔ ارے اتنا مارا، اتنا مارا، آپ کا جبہ شریف پھٹ گیا۔ ارے وہ سید زادے جس کے نانا کے صدقے میں ہمیں کھانے ملتا ہے، ہمیں پینے ملتا ہے، آج اسی نانا کے سگے نواسے پھٹے ہوئے جبے میں ارے کوڑا کھا رہے۔ میرے بھائی ذرا سوچو کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ وہ نبی کا نواسا، وہ شہزادہ ارے کوڑے کھا رہا ہے، یہ ظالم اتنے کوڑے مار رہا اور کہہ رہا سجاد اپنے باپ سے کہو کہ نیزہ اکھاڑے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ اللہ، زینب کے آنسو نکل گئے، کہیں زبان نہ کھل جائے۔ ارے زبان پہ تالا لگا ہوا ہے، حضرت ام رباب شہر بالوں کھڑی ہے، زین العابدین پٹ رہے۔ جب کوڑا پڑتا ہے تو
جہاں پر گھوڑے کا اگلا حصہ پڑتا ہے وہاں سے تھوڑی کھال کا ٹکڑا بھی نکل کے آ جاتا ہے. ارے پورا جسم لہو لعاب ہو گیا. زمین کہہ رہی ہے مولا اجازت دے دے انہیں زندہ نکل لیا جائے, لیکن صبر کا امتحان ہو رہا ہے. امام زین العابدین کو اتنا مارا ان کی زبان نکل جاتی ہے, ارے منہ پھیل جاتا ہے, ہونٹوں پر خشکی طاری ہو جاتی ہے. اور یہ شمر یزیدی کتا بولا, ارے او حسین کے بیٹے اگر تیرے باپ نے نیزہ نہیں اکھیڑا تو ہم آج تیری کھال اکھاڑ دیں گے. اللہ اللہ پھر پیٹ پہ سینے پہ مارا. ارے وہ سینہ جو محبت رسول کا مدینہ تھا اس ظالم نے کوڑا برسایا. امام زین العابدین دو بھر ہو گئے اور سرکتے سرکتے گھسٹتے گھسٹتے ابا جان کے نیزے پہ آ گئے. نیزہ پکڑ کے کہنے لگے ابا جان آپ نے مجھے وصیت کر دی, ارے مجھ سے حسینی سیدوں کی نسل چلے گی. ابا جان اب آپ کے بیٹے سجاد میں ایک کوڑا کھانے کی ہمت نہیں ہے. او ابا جان ایک ہمت ایک سکت ذرا بھی نہیں ہے. ارے زمین خون کے آنسو رو رہی ہے, آسمان خون کے قطرات برسا رہا, بیٹے کی فریاد بری آہ کو سلگا. ارے پورا چپا خون میں ہو گیا, کچھ پھٹ گیا, لیکن وہ ظالم یزیدیوں کو رحم نہیں آیا. وہ تو سید تھے, آل رسول تھے. ارے ان کا ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہے. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے, لیکن ظالم وہ کوڑے برسا رہا ہے. امام زین العابدین کھڑے, کوڑا پکڑے, ابا جان اکھاڑ لو. آپ کے سجاد میں ہمت نہیں ہے. جب اتنا کہا اس امام حسین کے سر سے آنسو ٹپکنے لگے, کٹے ہوئے سر سے آنسو ٹپکنے لگے. اور جب اس ظالم نے شمر نے کوڑا اور مارا, امام زین العابدین پیچھے کو گر گئے, دو بار ہو کے گر گئے, زبان نکل گئی, زینب کی گردن جھک گئی. اللہ اللہ حسین کا سر بول پڑا, حسین کے سر سے آواز آ گئی, او بیٹے سجاد, ارے میری بیٹی سکینہ پیچھے گھوڑے سے گر گئی ہے. ارے سکینہ پیچھے گر گئی تھی کیونکہ سکینہ کے ہاتھ باندھ دیے تھے ظالموں نے. وہ حسین کی سگی بیٹی, ارے چاند سا چہرہ, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اتنا نورانی چہرہ, گھوڑے سے ریت پہ منہ کے بل گری, خون جم گیا. حسین کی بیٹی کی ناک میں ریتا, آنکھوں میں ریتا, منہ میں ریتا. ارے کائے سے نکالے ہاتھ بندے پڑے ہیں, یہ بیٹی حسین کی. ارے وہ ریت پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ابا جان میں رہ گئی, ابا جان مجھے لے لو. قافلہ چلا گیا, ابا جان مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ. ابا جان بھیا بھی چلے گئے, ابا جان پھوپھی بھی چلی گئی, ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. ارے جب اتنا سنا زینب دوڑ پڑی, ام رباب شہر بانو پہنچی, جا کر کے اپنی بیٹی کا منہ صاف کیا, چپٹ گئی میرے لال, کہا مجھے چھوڑ کے مت جانا. ارے لے کر کے آئی, نیزہ اکھڑا اور ان ظالم یزیدیوں کے ہاتھ میں آ جاتا.
یہ حسین کے گھرانہ ہے، اسلام پر قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم ہیں میرے بھائی، بس اتنا ہی سنو، یہ بتاؤں گا کہ حسین کا سر کہاں دفن ہوا ہے اور ختم کر دوں گا، لیکن آج کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ، پکے سچے حسینی بن جانا۔ آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا میرے بھائی، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا، ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ مت جانا، ڈانس ناچ کود کھیل سے سب سے دور رہنا، چہروں پہ داڑھی رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا، مسجدوں میں جا کر کے اپنی قسمت بنانا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ارے تم اتنے پیارے بنو، چھوٹو بڑوں کا ادب کرنا، آپس میں اتفاق۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو پردے کا خیال رکھنا۔ ارے وہ کپڑے جن کی آستینیں ختم ہیں، جن کے گلے چرے ہوئے ہیں، جن کی آدھی آدھی پیٹھ ننگی ستنیے، فیشنیلے کپڑے، نہیں نہیں، یہ ہماری بچیوں کا لباس نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی شہزادیوں کا لباس نہیں ہے۔ میری بہنوں، دوپٹے کو لازم کر لینا، صاف ستھرے بالکل پورے کپڑے پہننا۔ تم دکھا دینا کہ ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے لیکن فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتے ہیں، ہم حسین تو پیدا نہیں کر سکتے لیکن غلام حسین ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اتنے اچھے بنو کہ تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ، لیکن تمہیں دیکھ کر کے اپنے نہیں بلکہ غیر کہے واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی،